یا رازیا یا مرزیا خیر النساء یا ام ابیہا یا رازیا یا مرزیا خیر النساء یا ام ابیہا یا رازیا یا مرزیا خیر النساء یا ام ابیہا سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ، جو کرنی ہے دعا کر. بھائی کے لیے پانی رکھتا ہوں. بارے دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہ یہاں موجود ہے جو مومنین تشریف رکھتے ہیں آپس میں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، بعد میں آنے والوں کو بھی آسانی ہو. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سامعین گرامی، یہ شرف ہے، وقار ہے، اعزاز ہے کہ ہم سیرت جناب سیدہ کی سلسلے کی چھٹی محفل میں شریک ہیں اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر حاضر خدمت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی کی شفاعت کے تصدق یہ جگہ کچھ عرصے میں تبدیل ہوگی اور ہم یہی دسترخوان انشاءاللہ تعالی خلد بری میں نوش کریں گے. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے وہ سورہ مریم کی آیت ہے اور اس کا نشان 87. یہ 5ویں نشست ہے. اس سے قبل مولانا سبطین حسنی صاحب اور سید سبطین کاظمی صاحب اپنے فرمودات عالیہ سے آپ کے اذہان کو منور کر چکے ہیں اور میں ناچیز ہوں، میری حیثیت وہ نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں یا کوئی ہو، جب باپ جناب سیدہ کا ہوتا ہے تو ہماری حیثیت حضرت یوسف کے قوم کی ان عورتوں کی طرح ہوتی ہے جو حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دیتی ہیں اور قرآن میں ان کے جملے فریم ہو جاتے ہیں. قلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. پاکیزگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، پاکیزگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، مگر ہمیں یوسف میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ان علماء سے اچھی تو قوم یوسف کی وہ عورتیں تھیں کہ جنہیں حضرت یوسف میں کوئی برائی نظر نہیں آئی. پریشانی ان علماء پہ ہوتی ہے جو رسول کی ذاتی زندگی میں اسے غیر معصوم قرار دے دیتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف میں کوئی برائی نہیں، تو یوسف کے سردار میں کیسے کوئی برائی ہو سکتی؟ یوسف کے سردار میں عصمت کے معاملے پہ کیسے انگلی اٹھائی جا سکتی؟ جس آیت کا
میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ لا یملکون الشفاء، موضوع شفاعت اور عصمت، اور مجھے شفاعت سے عصمت تک پہنچنا ہے، پھر مجلس ختم ہو جائے، محفل ختم ہو جائے گی، جناب سیدہ کی فضائل چلتے رہیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فضائل چلتے رہیں گے۔ لا یملکون الشفاء، کسی کے پاس شفاعت کا اختیار نہیں، کوئی مالک شفاعت کا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ شفاعت کا اختیار رکھتا ہے کہ جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہے۔ تو شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت کے معنی کیا؟ شفاعت کے معنی یہ ہے کہ دو افراد یہاں موجود ہیں، میں ابرار صاحب موجود، ایک گھر کے ہم دونوں مالک ہیں، ابرار صاحب اپنا حصہ میرے نام منتقل کر دیں، میرے پاس یہ حق آ جائے کہ میں ان کے حصے میں جو چاہے کروں، کسی کو دوں، کوئی آ کے رہ لے، تو میں حق ان کے حوالے سے حق شفاعت رکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ شفاعت وہ کر سکتا ہے جو مالک ہو یا کسی دوسرے حصے دار نے اس کو اپنی ملکیت کا حصہ دے دیا ہو۔ بہت اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو قرآن مجید نے پھر شفاعت کی دو قسمیں بتائیں، ایک شفاعت بالاذن ہے، ایک شفاعت بالعہد ہے۔ شفاعت بالاذن کیا ہے؟ اللہ اجازت دے دے کسی کو، اور آپ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے مگر وہ کہ جسے اللہ اجازت دے دے۔ لا، ایک اور دیکھیے، ایک اور آیت، لا تنفع الشفاعہ، کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی الا، مگر سوائے ان کے، من اذن لہ الرحمن، جنہیں اللہ نے اجازت دی ہو، ورضی لہ قولا، اور ان کے قول سے اللہ راضی ہو گیا ہو۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں اللہ کس کس کے قول سے راضی ہوا ہے۔ شرک وہ کلمہ ہے جو ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو یا حال میں ہو، جس کے لبوں پر جاری ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفاعت سب کے پاس جا سکتی ہے، لیکن جس نے ماضی میں، مستقبل میں یا حال میں کلمہ شرک پڑھا ہے، ہم کبھی اس سے شفاعت کے طلبگار نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ جنہوں نے ماضی میں شرک کے کلمے کو، اللہ نے جس کے کلمے کو پسند نہیں کیا اس کو شفاعت کا اختیار بھی نہیں دیا، ایسے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ شفاعت کے لیے ملکیت ضروری ہے، شفاعت کے لیے ملکیت۔ میں اگر شافع ہوں تو میں جب تک ملکیت نہیں رکھتا اس وقت کسی کے، تو میں شفاعت نہیں کر سکتا، ایسے ہی۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت دیکھیں، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، النبی۔ اچھا، یہ النبی پر ایک لمحے کے لیے ٹھہریے، میں اس کا ترجمہ کر دوں پہلے۔ نبی مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ ملکیت رکھتا ہے، اولا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ترجمے کو بڑھاتا ہوں۔ نبی، اور پھر اس کے بعد دلیل دیکھیے گا، نبی اور فاطمہ مومنین کے نفوس پر ملکیت رکھتے ہیں۔ ترجمہ میں یہاں پہ نہیں ختم کر رہا، میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور 12 ائمہ مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ اولا ہیں، ملکیت رکھتے ہیں۔ اب آپ دلیل لیں گے نا، دلیل چاہتے ہیں تو دیکھیے، یہ الف لام جس کے چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو کلمہ جنسیہ کہتے ہیں، کہ جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے النبی، نبی اور اس کے جنس کی جتنی چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت دیکھ لیجئے، اور یہ آیت کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر، سورہ عادیات کی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور جب، اور وہ یہ نہیں جانتا، قرآن مجید سورہ عادیات میں وہ یہ نہیں جانتا کہ جو چیزیں قبروں میں ہیں ان کو وقت قیامت اٹھا لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کو جانور کھا گئے، جو سمندر میں غرق ہو گئے، جن کی قبر بنی ہی نہیں، جو فضاؤں میں تباہ و برباد ہو گئے، جن کے ایک ٹکڑا کہیں دوسرا ٹکڑا، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ جس مفسر کی کتاب اٹھا لیں گے سنی شیعہ، وہ یہ کہے گا کیونکہ القبور ہے، الف کا کلمہ جنسیہ لگا ہوا ہے، تو قبر کا مطلب یہ ہوگا جہاں جہاں جسم پوشیدہ ہوا ہے وہی چیز قبر ہے. ہم یہ بات سمجھ گئے؟ جہاں جہاں جس. اور ایک اور قرآن مجید کی آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اور اس یہ عجیب و غریب آیت ہے کہ جس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے الخمر. خمر کہتے ہیں شراب، مگر کیا یا ایھا الذین آمنوا ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ فلعلکم ترحمون. اے ایمان لانے والو، شراب سے اور جوئے سے اور انصاب سے اور ازلام سے بچتے رہو، یہ عمل شیطان کی پلیدی ہیں، ناپاکیزگی ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب الخمر یہ کلمہ جنسیہ ہے، یہ الخمر، خمر کا مطلب خالی شراب نہیں ہے، جس چیز سے نشہ آئے گا اس سے آپ کو منع کر دیا ہے. تو اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب حرام ہے، ہیروئن پئیں گے تو ہیروئن حرام ہے. معلوم یہ ہوا اس جنس کی جتنی چیزیں ہیں. تو اب اسی سبب سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور اس کی پھر تیسری دلیل دیکھیں گے اور یقیناً آپ اس چیز سے محظوظ ہوں گے. تو میں نے کیا کہا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اور فاطمہ اور علی اور حسن حسین مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ اولیت رکھتے ہیں، مالک ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی حضور. تو اب دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ، آپ کی جانی پہچانی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے نبی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. مگر جب آپ درود بھیجتے ہیں تو چاہے حنبلی فقہ ہو، چاہے حنفی فقہ ہو، چاہے جعفری ہو، چاہے شافعی ہو، سب جب درود بھیجیں گے تو بولیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور ان کی آل پہ درود ہوا. درود کا حکم صرف نبی میں تھا، مگر جب معاملہ جنس کا آیا تو جو خصوصیات نبی میں موجود تھی وہی علی میں تھی، وہی فاطمہ میں تھی، وہی حسن میں تھی، وہی حسین میں تھی. تو کسی بھی فرقے کا کوئی درود پڑھنے والا ہو، اگر ہمارا درود پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اگر درود ابراہیمی پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما ابراہیم. تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ کو اس بات کی سمجھ میں آئی کہ جہاں بھی نفوس کی بات آئے گی تو اس پر حاکم صرف اور صرف نبی نہیں ہے بلکہ فاطمہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے ائمہ ہیں ان سب نے صرف نبی کی شفاعت نہیں مانگی بلکہ نبی کے ساتھ جناب سیدہ کی شفاعت بھی مانگی ہے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. دیکھیے سورہ النساء کی ایک اور آیت، اور عجیب و غریب یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لِوَجْدُوا اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ملکیت کی بات آئی ہے نا حضور، ملکیت سے شفاعت کا تعلق ہے. تو دیکھیے کہ اگر ان لوگوں نے اپنے نفوس پہ ظلم کیا ہے اور اے نبی وہ تیرے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور خالی یہی نہیں کہ اللہ سے، اور پھر اس کے بعد تو بھی ان کو معاف کر دے. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی، کیونکہ اللہ کے ساتھ عہد ہے، اللہ نے عہد دیا ہوا ہے، اور پھر تو بھی ان کو معاف کر دے تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے. تو بات کو سمجھ میں آئی؟ قرآن مجید نے یہ آیت جو دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ نے شفاعت کرنی ہے وہاں کچھ مومنین سے عہد لیا ہوا ہے. تو دیکھیں لا یملکون الشفاء، کسی کے پاس نہیں ہے اختیار کہ وہ شفاعت کرے الا من اتخذ عند الرحمن. یہ جو لفظ ہے عہد، عند الرحمن عہد، یہ جو عہد کا کہ کچھ لوگوں نے عہد لیا مگر وہ شفاعت کر سکتے ہیں جنہوں نے عہد لیا. عہد کیا چیز ہے؟ اب یہ پتہ چل جائے عہد کیا چیز ہے تو کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ جس کو اجازت دے اس کا نہیں پتا کون ہے، شہید کو بھی کہتے، لیکن جس سے اللہ نے عہد، جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے اس کی تلاش کی جا سکتی ہے. دیکھیے سورہ بقرہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ نے ابراہیم کو کلمات کے امتحان سے گزارا تو اس نے اس کو تمام کیا، کامیاب ہوا.
आला अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे इमाम बनाता हूँ तमाम लोगों का। तो जब इब्राहीम की बात थी तो लोगों का इमाम बनाया, और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात हुई तो कहा तो सूरह यासीन की आयत इन्ना नहनु नुहयिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, के जो आसार हैं और उसके बाद जो आने वाली चीज़ें उसका तस्करा करके कहा कि हर चीज़ का इल्म इमाम मुबीन है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो जमादात हो, चाहे वो जिन हो। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए आए थे। तो मुझे क्योंकि आगे जाना है लिहाजा तो इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो हज़रत इब्राहीम बड़े खुश हुए, मुझे इमामों इंसानों का इमाम बना दिया, क्या कहते हैं। फिर फौरन पूछा कि आला और मेरी ज़ुर्रियत में क्या होगा, और मेरी ज़ुर्रियत ये नहीं कहा वो मिन उम्मती, मेरी उम्मत में क्या होगा। मालूम था उनको कि इमामत हो या शिफात हो रहेगी ज़ुर्रियत में। तो फौरन कहा, तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये जो अहद है ये ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। तो बहुत करीब आ गए हम मंजिल से, और मुझे यहीं से शिफात से आगे जाना है, तो करीब आ गए हम कि ये अहद ज़ालिमीन तक नहीं जाएगा। जो चीज़ ज़ालिमीन तक ना पहुंचे उसे इस्मत कहते हैं। अब आपको इल्म हुआ कि शिफात का मरहले में आपको अहद चाहिए, और अहद वो है जो ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगा, और ज़ालिमीन तक जो चीज़ ना पहुंचे वो इस्मत होती है। ऐसे हुजूर, तो इसीलिए अल्लाह ने कहा सूरह लुक़मान में इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बड़ी तेज से निकलूंगा क्योंकि ये शायद कहीं पे बात हुई है इसमें, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मुशरिक गए क्योंकि वो जालिम है, उन तक अहद नहीं, उनके पास शिफात नहीं हो सकती, जो मुशरिक देखेंगे वो शिफात नहीं कर सकता। उसके बाद फिर फर्दन आप सूरह बकरा में वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफिरीन भी जो है वो जालिम है, उन तक भी अहद नहीं पहुंचेगा, वो भी शिफात नहीं कर सकते। हम फिर आगे देखिए कि वमन यतअद्दा, फिर सूरह बकरा वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाह फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जिसने अल्लाह की हद को जरा सा क्रॉस किया वो भी जालिम। तो जिसने कभी गुनाह किया, आप कहेंगे अच्छा लोगों ने गुनाह किया, वो हाँ थे हमारे कुछ जिन्होंने गुनाह तो बड़ी तौबा की, फिर लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में एक ऐसी आयत भी दे दी है, एक ऐसी आयत भी दे दी है। और देखिए इस आयत का अजीब कमाल ये है कि इसमें सीगा माजी है, वइज़ा तरकनी, अजीब व गरीब आयत है, ज़रा देखिएगा वइज़ा तरकनी, और देखो तुम जो है ला तरकनु, देखो कभी मत झुकना, कभी मत झुकना किनकी तरफ, ज़ालिमीन की तरफ कभी नहीं। इज़ ज़लमू अनफुसहिम फतमस्सकुमुन नार, अगर तुम ज़ालिमीन की तरफ झुकोगे, और इस ज़लमू का मतलब है माजी में जिन्होंने जुल्म किया। ये आयत मुस्तक़बिल में या हाल के जुल्म को वाज़े नहीं कर रही है, कह रही है जिसने माजी में जुल्म किया है, अगर तुम उसकी तरफ झुकोगे तो तुम्हें आग, जहन्नुम की आग छू लेगी। तो मालूम ये हुआ जिसने माजी में भी अगर कहीं जुल्म किया है, अगर वो माजी में भी कहीं जालिम रहा है तो वो आग का शिकार हो जाएगा, और जो जालिम माजी में हो या हाल में हो उस तक शिफात अहद नहीं पहुंचेगा, जिस तक अहद नहीं पहुंचेगा वो शिफात नहीं। तो बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ते बारे दीगर बुलंद तक बारे दीगर बुलंद तर सलाम शिफ ले आए हैं, और यकीनी तौर पर बड़ी तकमील का सबक है, उनके सामने मौजूद के बगल से इस्लाह हो चुकी है। इत्मीनान ये है कि यकीनी तौर पर एक सर्टिफिकेट शख्स जो आयत सिर्फ मुख्तसर इख्तिसार के साथ ब्रीफिंग, आप कुरान मजीद की जो आयत जो पेश की गई इस मजलिस के आगाज़ में सन्नामे कलाम के तौर पर सूरह मरियम की आयत 87वीं, इसका निशान है ये ला यमलिकून शिफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इनदर्रहमान। और फिर इससे आगे बात बढ़ी कि देखी गई कि शिफ़ाअत क्या है, उसके दो जुज़ इज़्म और अहद, और फिर देखा गया मुख्तलिफ़ दुकानात इसमें आते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे कि जो शिफ़ाअत का ताल्लुक़ है वो इस्मत से, क्योंकि यही एक कुरान मजीद की क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये अहद जो है जो शिफ़ाअत के करने वालों ने लिया है अल्लाह से, ये ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। मालूम यह जहाँ पे इस्मत नहीं है। फिर हमने देखा कि
کہاں کہاں ظلم ہے، ظلم مشرکین میں بھی ہے، کافرین میں بھی ہے، جنہوں نے اللہ کی حدود کو ان تک بھی ہے، اور جنہوں نے ماضی میں بھی اگر کہیں پہ ظلم کیا تو وہ بھی ظالمین میں شمار کیے گئے، اللہ میں شمار کیے۔ حضور اس کا مطلب ہے عصمت، اصل جو جوہر ہے شفاعت کا وہ عصمت ہے۔ اگر کہیں عصمت نہیں ہے تو ہمیں نہ کہا جائے کہ ہم شفاعت کے لیے اس کی طرف دیکھیں، آخرت ہو یا، اور شفاعت کا موضوع تو اپنے اندر بڑی وسعتیں بھی ہے، اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ شفاعت آپ کی آخرت میں ہی ہوگی، شفاعت کا جو فلسفہ ہے اس میں نصرت کا پہلو بھی آتا ہے، مدد کا پہلو بھی آتا ہے، اور حق کی نصرت کا پہلو بھی آتا ہے۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں شفاعت نہیں ہوگی، قرآن مجید کی آیت ہی میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں شفاعت نہیں ہوگی اس لیے کہ دنیا میں بھی انسان کے اعمال اپنے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ صف میں دیکھیے، دنیا میں بھی مدد کرنے والے ہمارے معصومین ہیں، اور آخرت میں بھی شفاعت کرنے والے معصومین ہیں۔ دنیا میں نصرت ہے اور وہی آخرت میں جا کے شفاعت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے سورہ صف کی، بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید کی یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کی جو ہے مدد جائز ہے۔ کونوا انصار اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور پھر یہ نہیں ہے، آگے سنت بتائیے، کما قال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریین، اپنے حواریوں سے کہ کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں، کون میری۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پیغمبروں نے بھی یہ سنت چھوڑی ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، کیا کہا؟ حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ نبی اور پیغمبر تو اللہ کے مددگار تھے ہی، مگر نحن انصار اللہ، اور اللہ پھر اس کے بعد ایک عجیب بات کرتا ہے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مدد، غیر اللہ اللہ کی مدد۔ معلوم یہ وہ جو فلسفہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ غیر اللہ سے مدد، اصل مدد تو اللہ کی ہے، لیکن آپ گر بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، اپنے بھائی سے کہتے ہیں میری مدد کرتی ہے، باتیں ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں کی سنت بتا دی، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی مانگی مدد، حضرت موسیٰ نے بھی مانگی، اور قرآن کی آیتیں، لیکن مجھے آگے بڑھنا۔ تو عصمت پہ بات آ گئی، جناب سیدہ کی عصمت پہ معاملہ آ گیا۔ میں نے جیسے عرض کیا النبی تو صرف نبی نہیں ہے، حضرت فاطمہ بھی جو ہے ہمارے نفوس پر مالکہ ہیں، تو ہمیں اگر شفاعت، اور معصومہ ہے، تو ہمیں اگر شفاعت کرنی ہے تو ہم کیا، ہمارے ائمہ نے بھی ان کی شفاعت طلبی کی ہے۔ تو اب یہ عصمت تو نبیوں سے بھی مخصوص ہے، عصمت کے لیے جناب مریم کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور جناب سیدہ تو فرق کیا ہے، یہ فضیلت کیا ہے جناب سیدہ؟ تو قرآن مجید نے دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ حضرت یوسف کی عصمت کا تذکرہ کیا، اور ایک جگہ پہ حضرت مریم کی عصمت کا تذکرہ کیا۔ سورہ یوسف میں معاملہ کیا ہے کہ حضرت یوسف ایک کمرے میں ہے، زلیخا دست درازی کرتی ہے، حضرت یوسف کمرے سے باہر نکلتے ہیں، سامنے زلیخا کا ہسبینڈ میاں کھڑا۔ اب یہ معاملہ ہے اور زلیخا الزام لگا دیتی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ اپنے نبی کی عصمت پر اٹھنے والی انگلیوں کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، قرآن مجید کی ذرا آیتیں دیکھنا شروع کیجیے۔ پہلی گواہی جو حضرت یوسف کے حق میں آئی وہ زلیخا کے اپنے گھر سے آئی، وَشَهَدَ الشَّاهِدَ مِنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے گھر سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہو، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہوگا، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو، فَكَذَبَتْ، تو زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہوگا۔ حضور ایسے ہی نا؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا گواہ حضرت زلیخا، کیونکہ بعد میں نبی کی بیوی بنی تو ان کے لیے حضرت کا استعمال لفظ کیا میں، تو ان کے گھر میں سے ایک
گواہ نے گواہی دے دی. فلما راہا، جب دیکھا گیا قمیص قد من دبر، تو یوسف کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی. حضور ٹھیک ہے نا، تو گواہی کیا ہوئی کہ حضرت یوسف صادقین میں سے ہیں، زلیخا کاذبین میں سے. ایسے ہی نا حضور، یہاں تک بات آ گئی. اور یہیں تک بات نہیں آئی. قال، جب یہ دیکھا اس کے میاں نے، جب اس کے میاں نے اس گواہی کے اوپر، اس گواہی کے معیار پہ حضرت یوسف کو دیکھا، تو فوراً زلیخا کی طرف مڑا اور کہا وَهَذَا مِنْ كَيْدِكُنَّ، یہ تو تمہارے انہو من قیدکن، یہ تو اے زلیخا یہ تو تیری چالوں میں سے ایک چال ہے. اور پھر ایک نتیجہ اس گناہگار آدمی نے بھی دے دیا، ان قیدکن عظیم. عورتوں کی چالیں تو ہوتی ہی بڑی عظیم ہیں ماشاءاللہ، ہوتی ہی بڑی خطرناک ہیں. تو اس کے میاں نے اب اللہ اکبر، زلیخا کے میاں نے بھی گواہی دے دی کہ زلیخا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو تو بتا رہی ہے، معاملہ یہ ہے کہ یوسف سچا ہے، صادقین میں سے ہے، تو کاذبین میں سے ہے، تو کاذبین میں سے ہے. اور پھر بات یہیں تک نہیں ہوئی، پھر زلیخا کی شہر کی عورتوں نے بھی گواہی دے دی کہ یوسف سچا ہے. قلنا حاشا للہ ما علمنا لہ من سوء، کہ پاکیزگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ عورتیں تھیں مگر اتنا شعور رکھتی تھی کہ نبی کی منزلت کو پہچان لیتی. تو تیسری گواہی شہر سے بھی آ گئی. چوتھی گواہی، چوتھا اسٹیک ہولڈر اس ایشو کا شیطان بھی تھا، کیونکہ شیطان اس وقت، شیطان نے بھی کہا اور بے عزت کا لأغویناہم، کہ میں اے رب العالمین تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصون، مخلصین، کہ میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں مگر ان کو نہیں جو تیرے مخلصین میں سے ہوں. اسی سورہ یوسف میں اللہ نے حضرت یوسف کے لیے کہا کذالک نصرف اللہ عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم نے یوسف سے برائی اور فحاشی کو دور کر دیا، دور کر دیا. انہ عبادنا من المخلصین، اور یوسف تو ہمارے مخلصین میں سے تھا. اور مخلصین کے لیے شیطان نے کہا ہے کہ میں اس کو نہیں بہکا سکتا، میں اس کو، تو شیطان نے بھی گواہی دی. معلوم یہ ہوا کہ نبی ہو تو پوری کائنات مل کے گواہی دیتی ہے کہ یہ معصوم ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے مسلمانوں کے امہ ہے جو اپنے کمروں میں بیٹھ کے جب تفسیریں لکھتے ہیں تو کہیں پہ رسول کو ذاتی زندگی میں غیر معصوم لکھتے ہیں، اور کہیں پر علم نشا لکا صدرکا کی آیات دے کر اس کو گناہگار تک کر دیتے ہیں. ایک معاملہ یہ حضرت یوسف کا ہے. حضرت یوسف کا آپ نے سنا ایک معاملہ. آپ کہیں گے حضرت فاطمہ کیونکہ سیدۃ النساء العالمین ہیں تو کوئی مثال حضرت خواتین کی دیکھیے. حضرت مریم، حضرت مریم تشریف لائیں. حضرت عیسیٰ آپ کے علم میں ہے، میں مزید تفصیل میں نہیں. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور فوراً جناب عیسیٰ کو لے کر بی بی مریم تشریف لے آئیں. اب قوم میں طرح طرح کے لوگ، تو بی بی نے جب لوگوں نے کہا کہ اے مریم تیرا باپ تو بڑا اچھا آدمی تھا اور تیری ماں بھی کوئی ایسی برائی کرنے والی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو بی بی کچھ بولی نہیں. بی بی مریم کچھ بولی نہیں، بلکہ کیا قرآن مجید نے کہا سورہ مریم میں فَإِشَارَتِ إِلَيْهِ، بچے کی طرف فوراً اشارہ کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے فدق سے واپسی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں تا عمر موت تک ان خلفاء سے نہیں بولوں گی، تو یہ بیوی کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے. جب بھی کسی معصومہ پہ کوئی الزام آئے گا تو وہ ہمیشہ یہ سنت کرے گی کہ اپنا گفتگو سخن ان سے موڑ لے گی، ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھے گی کہ ان سے گفتگو. تو بیوی نے کہا فَإِشَارَتِ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. بہت اچھے. اب وہ سارے الزام لگانے والے اپنے پلانز لے کر بیٹھے ہوئے تھے. فوراً انہوں نے آگے اپنی بات کی. انہوں نے کہا کہ قالو فانو کلم، ہم یہ اس سے کیسے کلام کریں؟ تو من کانا فی المہد صبیا، یہ تو ابھی شیر خار بچہ ہے، بالکل ہی پنگوڑے کا بچہ ہے، یہ ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ تو فوراً حضرت عیسیٰ نے اسی شیر خاری کے عالم میں کہا قالا انی عبداللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی نبی یا صاحب عصمت کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو اس کے معجزے کی کمال یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو جو آج ایک تحریک اٹھی ہے خدا کہنے کی، تو وہ مولا کی زندگی تو تمام زندگی معجزہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر مقام پہ اپنے آپ کو عبداللہ کہا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے جب آپ مکتوبات دیکھتے ہیں تو آخر میں آپ کو نہ علی نہ امام نہ کوئی اور چیز نظر آتی ہے، عبداللہ 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 علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ شان ہے نبیوں کی ائمہ کی کہ جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے ہیں سب سے بڑے شرف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ سب سے بڑے شرف یہی وجہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جب نماز میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ نے جب محمد کا تعارف کرایا تو پہلی جو تعارف کی بنیاد رکھی وہ بندگی پر رکھی، بعد میں رسول کا۔ رسول تو جبریل بھی تھے لیکن بندگی بلند تھی، اس کی وجہ سے جو معصومین تھے وہ انسانوں میں آئے، کیونکہ وہ انسان نہیں تھے مگر انسانوں کی وہ خصوصیات رکھتے تھے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نہیں ان کے پاس تو انسان کے خصائص نہیں تھے، وہ تو کچھ اور تھے، وہ تو صبر نہیں کر سکتے تھے، ان کو تو تکلیف۔ یہ اسلام۔ حضرت عیسیٰ نے فوراً قال انی عبداللہ، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے۔ وہ شیر خار بچہ جس کو آئے ہوئے ابھی گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ تو اعلان یہ کر دے کہ میں کتاب مجھے عطا ہوئی ہے اور میں پھر آیا ہوں۔ مسلمان رسول کے بارے میں یہی سوچتے جا رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد کتاب آئی، یہ امی ہے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس کے بعد جا کر ان کی جو ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو قرآن مجید کی آیات صراحت کے ساتھ مسلمانوں کی اس فکر کو کاٹ دیتی۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے کتاب عطا ہوئی ہے، یہی نہیں وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ بہت اچھے معاملہ کیا ہے؟ پہلے کتاب عطا ہوتی ہے، بعد میں نبوت ملتی ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی بعد میں انسان بنتا ہے، علم اس کے پاس پہلے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ آیت صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ ہمارے معصومین معصوم پہلے ہیں، ائمہ پہلے ہیں، بی بی سر الہی پہلے ہیں، پردہ وحدت پہلے ہیں، بعد میں ان کو جو ہے وہ عہدہ رسالت و نبوت و عصمت و امامت عطا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ لوگوں کے بارے میں لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا قال انی عبداللہ، میں بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب بات کہی، اور بات کہی کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اللہ نے مبارک قرار دیا ہے، بابرکت قرار دیا ہے، اینما کنت، میں جہاں پر بھی ہوں، وہ میری پرائیویٹ لائف ہو یا پبلک لائف ہو، میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر اسی آیت سے ہم کرتے ہیں کہ عیسیٰ کے لیے تو معیار یہ ہو کہ وہ پرائیویٹ لائف میں بھی مبارک بابرکت ہے اور پبلک لائف میں بھی، اور ہمارے رسول کے لیے مسلمانوں کا معیار جو کہ عیسیٰ کا سردار ہے، جو کہ یوسف کا سردار ہے، وہاں پہ آ کے معیار تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں پرائیویٹ لائف میں غیر معصوم تھے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صرف وہابیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ بہت سارے اہل سنت کا فرقوں کا بھی ہے کہ نہیں وہ پرائیویٹ لائف تھی، جب تک گھر میں تھے اس وقت تک رسول نہیں تھے تو غلطیاں ہو جاتی تھیں، اور کچھ باتیں جو بخاری میں ملتی ہیں انہی لمحات کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید صراحتاً انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ تو کیا ہوا کہ اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی حضرت یوسف کے لیے پوری کائنات، اور جب جناب مریم پہ عصمت پہ بات ہوئی تو نبی نے برملا کہا خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے تو تمہیں کتاب نہیں دی، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔
مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تم ایک عام انسان ہو۔ اگر نبی اور انسان برابر ہوں تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کو جعلنی نبیہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بے شک صاحب، بے شک۔ معلوم یہ ہوا اختصاص تھا نبوت، نبوت ایک اختصاص تھا جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا کہ نہیں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، مت سمجھنا مجھے اپنے جیسا۔ تو یہاں پر آ کر حضرت عیسیٰ نے کہا اینما کنتم، میں جہاں پر بھی ہوں، میں یہاں پر ہوں، میں آسمان پر ہوں، میں جہاں پر بھی ہوں، میں بابرکت ہوں، اللہ نے مجھے بابرکت کیا۔ تو جب حضرت یوسف کا معاملہ ہو تو شہر کی عورتیں گواہ بنتی ہیں۔ حضور بالکل آخری مرحلے پہ آ گیا، اس کے بعد ایک دو جملے اور پھر اجازت آپ سے لے لوں گا۔ بالکل آخری مرحلے پہ کہ جب حضرت یوسف کا معاملہ ہو تو شہر کی خواتین گواہ بن جائیں گی، زلیخا کا میاں گواہ بن سکتا ہے، زلیخا کے خاندان کا فرد گواہ بن سکتا ہے، اور اس کے بعد شیطان تک گواہ بن سکتا ہے کہ نہیں یہ معصوم ہے، زلیخا جو ہے وہ گناہگار ہے۔ جب حضرت مریم کا ہو تو نبی آگے کلام کر دیتا ہے، مگر اللہ اکبر جب جناب سیدہ کی عصمت کی بات ہوتی ہے، جناب سیدہ کی عصمت کی بات ہوتی ہے تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق گواہی دے جناب سیدہ کی عصمت کی۔ سورہ احزاب میں آیت اتراتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق جناب سیدہ کی عصمت کی گواہی دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کسی چھوٹے انسان کے الزام سے پہلے ہی قرآن مجید میں ایک آیت اتار دی کہ اہل بیت اور اہل بیت کے لیے تو پاکیزگی ہے۔ تو متفق ہے تمام فریقین، یعنی فریقین دونوں، فریق سنی اور شیعہ متفق ہے کہ اور کوئی ہو نہ ہو اس آیت کا مصداق جناب سیدہ ضرور۔ کچھ فرقے ایسے جنہوں نے کہا ہے کہ حضرت محمد عربی اس میں شامل نہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب سیدہ مصداق ہیں آیت تطہیر کی۔ ہاں وہ جملہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ اصل میں یہ بی بی تھیں تو ہم نے، کیونکہ اسی طرح مباہلے میں بھی من حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ بعد اس کے کہ وہ تجھ سے جھگڑا کرے، بعد اس کے کہ علم آ گیا ہے۔ فقل تعالوا ندعو، تو بلا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم۔ تو اس میں کہا کہ نہیں جس طرح وہ مباہلے میں بھی نساءنا تھا تو یہ تھا عورتوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی، کچھ ایسے حالات تھے تو بیٹی کو لے کے جانا پڑا۔ یہ بڑا مضبوط اعتراض ہے، مولانا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نساءنا پہ گفتگو کی گئی ہے بہت زیادہ، اور کہا گیا ہے کہ نہیں وہ نساءنا اصل میں نساء بیٹی کو تو نہیں کہتے، لیکن اس سے تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا پیچھے سورہ بقرہ میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی اور قوم فرعون تمہیں بڑے ہی سخت عذاب چکھاتی تھی، اور ہم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتی تھی اور تمہاری بیٹیوں کو۔ وہاں پہ پورے علماء مسلمان کے اس بات پہ راضی ہیں کہ نساءنا کا مطلب بیٹی ہے، مگر جب مباہلے کا معاملہ آتا ہے تو نساءنا میں صرف اور صرف عورتیں آتی ہیں، بیٹی کو فریق کے طور پہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ نساءنا کا معاملہ ہوگا تو یہ مسئلہ نساءنا کا نہیں ہے، کیونکہ اس سے اگلی آیت نے فیصلہ کیا ہے سننا نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، اور آگے اللہ نے کہا کہ پھر لعنت بھیجی۔ تو معاملہ یہ تھا کہ پورے کائنات میں جو اس وقت ایسی خاتون تھی جو سچی تھی، رسول اس کو لے بیوی کو لے، اسی طرح سے انما یرید اللہ جیسا ارادہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا ارادے کے لیے کوئی خاص کوگنیشن نہیں ہے، کوگنیٹو پروسیس نہیں ہے، اللہ کا ارادہ اس کا ہو جانا ہے، تو معلوم یہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ارادے کے لیے قید نہیں ہے، اللہ ارادہ جب چاہے کر لے، اس کا اطلاق پچھلے زمانوں پر بھی ہے اور اگلے زمانوں بھی ہے۔ تو جناب سیدہ خلقت میں عصمت لے کر آئے، خلقت میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آیت تو
कुरान मजीद बहुत बाद में उतरी है। कुरान मजीद तो इससे कहीं पहले जो है मखलूकात में से हो चुका। तो यही वजह है कि जब मामला फदक आया था और बीबी दरबार में खड़ी थी, तो बीबी में 2-3 नुकात आखिर में, तो बीबी जब दरबार में खड़ी थी तो बीबी का केस फदक नहीं था। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू ये बता कि क्या फातिमा के तू हज जारी कर देगा, उसने कहा हाँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा इनके लिए आए मुबाहला, इनको अल्लाह अपनी गवाही के लिए बुला रहा है और तू जो है तेरे में ये हिम्मत है कि तू इस कायनात के इस्मत के राज के लिए हज जारी करने की बात करता है। तो जनाब सैयदा ने वहां पर उस वक्त के खलीफा को एक ऐसे दुराहे पे खड़ा कर दिया था। अगर उस वक्त बीबी के कहने पे फिदक दे देता तो फिदक जाता, हुकूमत जाती, क्योंकि बीबी ने यहाँ ठहरना नहीं था। एक दफा बीबी की सच्चाई और गवाहों की सच्चाई कबूल कर ली जाती तो बीबी फौरन दूसरा क्लेम करती कि जिस जगह पे तू बैठा है यहाँ गासिब बन के बैठा है, तू मुझे सच्चा तस्लीम कर चुका है, तू अली को सच्चा तस्लीम कर चुका है, तू हसनैन को सच्चा तस्लीम कर चुका है। अगर तुझ में हमीयत है, गैरत है, तो मैं फिर इस दफा क्लेम लेकर आई हूँ कि जिस नशिस्त पे तू बैठा है वो तेरी नहीं है, तू गासिब है, ये अली का मामला है। एक दफा क्योंकि सच्चाई तस्लीम कर चुका था तो उसको फिर खिलाफत छोड़नी पड़ती। अब बीबी ने अबू बकर को, एक हजरत अबू बकर को एक ऐसे मुकाम पे लहा खड़ा कर दिया जहां पे अगर हुकूमत कबूल करता है तो आखिरत जाती है, अगर आखिरत कबूल करता है तो हुकूमत और खिलाफत का धज्जियां बिखर जाती हैं। ये वो बीबी की सदाकत है, ये वो बीबी की इस्मत है जहां पर फिदक ने अपने लाफानी असरात रखे। क्या बात है, ये मामला सिर्फ रात का नहीं था जो कौसर की मालिका होगी, वो सिर्फ फिदक के मामले पर ही नहीं जाएगी। बीबी की मामलात को उम्मे ऐमन को लेके गई, क्योंकि दरबार में ऐसे गवाह की जरूरत थी कि बीबी जानती थी। हैरान है तारीख पूरी कि कायनात में सबको छोड़कर सलमान भी थे, और लेकिन उम्मे ऐमन को क्यों लेकर गई? क्योंकि जानती थी इल्मुल गैब, बीबी के पास अल्लाह का अता किया हुआ इल्मुल गैब। जानती थी बीबी के क्या हदीस आएगी, एक ऐसी हदीस कि ना खलीफा से पहले कोई उसका मालिक, ना खलीफा के बाद कोई उसको लेने पे तैयार है। हम अंबिया, ग्रोहे अंबिया जो भी छोड़ते हैं वो सदका होता है, और जो भी हम लेते हैं ना विरासत है हमारी, ना हम आगे करते हैं। तो ये बीबी हज़रत उम्मे ऐमन वो कनीज़ थी जिन्होंने हज़रत अब्दुल्ला से रसूल अल्लाह का विरसा मुंतकिल होते देखा और रसूल अल्लाह से बीबी तक विरसा मुंतकिल होते। इस सिद्दीक़ा के लिए, इस सिद्दीक़ा और इस शफिया के लिए लोगों ने बहुत तंग कर दिया। ये महफिल ऐसी है कि तो हम आज की गुफ्तगू को कहाँ तक लेकर आए? हमने सबसे पहले शिफाअत को देखा और देखा कि शिफाअत एक ऐसी चीज़ है जो बिल इज़्न भी हो सकती है। फिर हमने बिल इज़्न पे गुफ्तगू की, फिर हमने शिफाअत को बिल अहद के तौर पे देखा और देखा कि बिल अहद जिनके पास ये अहद, जिन्होंने अहद अल्लाह से लिया हुआ है कि हम तेरे बिहाफ पे हम शिफाअत करेंगे मोमिनीन की, हमने इस गुफ्तगू को देखा। फिर हमने देखा कि शिफाअत के लिए मिल्कियत ज़रूरी है। फिर हमने कुरान की आयत से ये साबित किया कि मिल्कियत रसूल और जनाब सैयदा मालिक हैं, हमारे नफूस की औला हैं, हमारे नफूस पे हमारे हक से ज़्यादा हक है। फिर हमने देखा कि शिफाअत दरअसल इस्मत की पैदावार है, जहाँ इस्मत जो मासूम होगा वो शिफाअत, अल्लाह ने उसको शिफाअत का इख्तियार दे दिया। और फिर हमने देखा कि मासूम जो है वो जिसने जुल्म किया वो मासूम नहीं, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे उसने माजी में जुल्म किया हो, चाहे उसने मुस्तक़बिल में जुल्म किया हो। फिर हमने देखा कि ये जो इस्मत है जब ये नबियों तक आती है तो लोग गवाही देते हैं, लेकिन जब ये जनाब सैयदा पे आती है तो अल्लाह खुद गवाही देते हैं। और यही वजह थी कि जनाब सैयदा के लिए जितनी आयात नाजिल हुई है उसमें बीबी बड़े मौसर अंदाज में बीबी का रोल शफिया के तौर पर भी है और मासूमा के तौर पर भी है। और हम यकीनन ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि बीबी जिस तरह हम आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, आपकी बारगाह में हम हाथ फैला के दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी शफिया, हम बहुत
गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और इस कदर ज़्यादा हैं कि हमें अगर कहीं से कोई उम्मीद है तो वो आपकी शिफाअत दीजिए। हमें अपने अमाल का इल्म है, जानते हैं कि हमारे अमाल हमारे काम नहीं आ सकते। हम जानते हैं कि ये मंजिलें हमारे अमाल सालिहा से तय नहीं हो सकती, मगर हम ये भी जानते हैं कि बहैसियत शफिया, बहैसियत मासूमा आप हमारी शिफाअत करेंगे, आप हमें जहन्नम से बचाएंगे। और ये अक़ीदा यकीनन सिर्फ एक अक़ीदा नहीं है, इसके लिए हम इन मजालिस में सिर्फ इस अक़ीदे की बात नहीं करते, हम चाहते हैं कि बीबी हमें हमारी औरतों को वो सीरत अता हो कि जो आपकी सीरत, और हमें उस सीरत पे चलने का मौका मिले जो आपके खावन की सीरत, हज़रत अलैहिस्सलाम की सीरत थी, रसूल खुदा की सीरत थी, आपके आप तमाम मोमिनीन को वाफ़ियत के साथ रखिए। और यकीनन ये मजालिस और ये महाफिल ऐसी हैं कि जिनसे यहाँ पर जिन लोगों ने इन मजालिस और महाफिल को एहतमाम किया है, जो बानियान महफिल मजालिस हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात जो शरीक होते रहे इन महाफिल में, अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात। हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, जो कर्ज़ यतीमों के साथ मैं दरख्वास्त गुजार मौलाना से कि वो खुसूसी दुआ फरमाए, और आपकी मौजूदगी बड़ा मकाम इम्तनान है, तो मौलाना दुआ हो चुकी बस। ला इलाहा अंतल महमूद व बिहक़ मुहम्मद अंतल आला व बिहक़ अली अंतल फ़ातिह अस्समावात वल अर्ज़ व बिहक़ फ़ातिमा अंतल मुहसिन व बिहक़ हसन बिहक़ आइम्मत ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यत हुसैन खुसूसन बिहक़ हज़रत हुज्जत या रहमानी व खुसूसन बिहक़ हज़रत फ़ातिमा रसूल बारिलाहा। बानी मजलिस के मक़ासिद दीनी दुनियावी नज़ूल फरमा, मुस्तजाब फरमा, सलामती का नज़ूल फरमा, हाजात पूरी फरमा। हर एक हाज़िर साहिब और जमील सामीन हाज़रीन मोमिनीन व मोमिनात की हाजात सय्यद आलमीन के सय्याद से दरगुज़र जो तेरे पास पर्दा गैब में तेरी आखिरी हुज्जत भी है, उसके ज़रूर में ताजिर फरमा कि जब तेरे दीन का बोलबाला करे, तेरे हकीकी इस्लाम को वज़ह करे और इस इस्लाम को दाखिली और खारजी मुनाफिकीन के शर से आज़ाद करे और अहले ईमान के फ़ुरूज़ को तक़वियत फराहम हो और तेरे दुश्मनों से और तेरे हबीब बंदों के दुश्मनों से इंतकाम लेने वाला अल-मुंतक़िम इमाम तशरीफ़ लाए वाला इस मजलिस में, इस हाज़िरी में यहाँ हमारी सदा है कि ताजीर ज़रूर फरमा, अपने अम्र को नाफिज़ फरमा दे, अपने वादा को नाफिज़ फरमा वाला। हमारे सय्याद को भी माफ़ फरमा, बेरोज़गारों को उसके खतीब इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ अदा फरमा, वसाइल व असबाब पैदा फरमा, बे औलादों की झोली में साले औलाद इनायत फरमा और जो साहिबान औलाद मरीज़ों को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा, मरहूमीन को साया दामान मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपनी मग़फ़िरत के आला दर्जात इनायत फरमा। हम सब के मरहूमीन को बारिलाहा इस मजलिस में हाज़िरी के तौफ़ीक़, इस जश्न में हाज़िरी के तौफ़ीक़ अपनी कामिल मग़फ़िरत इनायत फरमा। खुसूसी इल्तमास फ़ातिहा, एक सूरह फ़ातिहा 2 बार इल्तमास है, एक अपने अपने मरहूमीन के लिए और मोमिनीन मोमिनात के लिए, और एक खुसूसन हमारी मिल्लत के एक अज़ीम नादिरतुज़्ज़मान जो ज़माने में नादिर लोग होते हैं जिनका कोई मिसल नहीं मिलता, हमारे उलमा में वो थे, हमारे ख़ुतबा में थे,
بہترین محقق ہمارے مذہب کے بہترین وکیل حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ علامہ مولانا عبدالحکیم زکرابی صاحب وہ اس دنیا سے کل پردہ پوش ہوئے ہیں، بارگاہ معصومین میں جا پہنچے ہیں، اور اللہ ان کے درجات بلند فرما جو انہوں نے زندگی کی ایک ایک سانس تبلیغ حق میں صرف کی، اور جو محنت کی آیات سے اقتصاد کرنے کی اور فضائل آل محمد کے اثبات، اس تمام محنت کا عظیم اجر ان کو ملے۔ اور جبھی ہمارے علماء کو خطبہ جو کہ تبلیغ حق سے وابستہ ہیں اور مومنین کے قلوب کو اصل مذہب تشیع سے متعارف کروا رہے ہیں، ان کی جان و مال زبابوں کی نصرت و حمایت کرنا صلاحی ہے، اور جبھی مومنین عزاداروں کی جان و مال زبابوں کی نصرت فرما، شرور جن و انس سے، حاسدین سے اور دشمنان حق کے شر سے جبھی مومنین و مومنات کو محفوظ و معمول رکھ، حوادث سے محفوظ فرما، دنیا کی ہر خطہ میں، ہر زمین پہ یا اللہ تو حافظ ہے، تو مومن ہے، تو مہیمن ہے، بار لحاظ تیری پناہ میں، اور بار دیگر التماس حضرت حجت کے ضرور میں حاضر فرما، اور دعا کا اختتام اسی التماس سے کہ 2 بار سورہ فاتحہ نیت کے ساتھ درود کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔